السلام علیکم دوستو، کروس ٹاک کی ایک اور حسین شام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ پاکستان اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی خوبصورتی کو ابھی ٹھیک طرح سے ایکسپلور نہیں کیا گیا۔ تو آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم آپ کو ڈیلی کوئی ایک آدھ ایسے شہر میں لے کے جائیں گے جو کہ بہت خوبصورت ہوگا۔ بلا شبہ پاکستان کا ہر سٹی خوبصورت ہے، لیکن ہم چند جو ٹاپ رینکنگ سٹیز ہیں جو خوبصورت ہیں ان میں ہم آپ کو لے کر جائیں گے۔ وہاں کی تاریخ، تہذیب اور وہاں کے بارے میں جو ٹوٹل انفارمیشن ہوگی وہاں آپ کو دیں گے، اور آپ وہاں پہ کیسے جا سکتے ہیں، اگر آپ ٹور کرنا چاہیں تو کیسے کریں، یہ ساری چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ مزید ڈاکٹر صاحب آپ جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ بالکل جس طرح وقار بھائی نے کہا کہ ہم جو ہے نا، آپ نے آپ کو پہلے بتایا تھا، آپ کو خود بھی پتہ ہے پاکستان بہت خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ٹکڑے کو، بہت چھوٹے سے ٹکڑے کو، یہاں پہ چاروں موسم دیے ہیں، ہر طرح کی لینڈسکیپ سے مالا مال کیا ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے پاکستان کی اس خوبصورت مقامات کو کی انفارمیشنز اور اس کے بارے میں جو ہے نا وہ آپ کو بتائیں، تاکہ آپ اپنے اپ کمنگ ٹورز میں پلان کر لیں۔ آگے بچوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، پیپروں کے بعد گرمیوں کی چھٹیوں میں ضرور جو ہے نا وہ آپ نکلیں اور ان ایریاز کا کو ایکسپلور کریں۔ تو جب بھی پرفضا مقامات اور خوبصورت مقامات کا ذکر آتا ہے تو کے پی کے کا سب سے پہلے ذکر آتا ہے۔ کے پی کے جو ہے نا وہ پاکستان کا خوبصورت ترین صوبہ کہلاتا ہے۔ کے پی کے کو اگر کے پی کے سے شروع کرتے ہیں ہم، صحیح ہے، ہم کے پی کے سے شروع کرتے ہیں۔ تو کے پی کے سے میں اگر کے پی کے کو اگر ہم دیکھیں نا تو دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں لینگویج کی بیسس پہ۔ ایک جو ہے نا وہ ساؤتھ پارٹ ہے اور ایک نارتھ پارٹ ہے۔ تو جو ساؤتھ پارٹ ہے نا وہ پشتو اسپیکنگ پختون بھائیوں کا، پختون فیملیز، پشتو اسپیکنگ لوگوں کا جو ہاف پارٹ ہے کے پی کے کا، جو پشاور سے شروع، پشاور کے اور آگے پھر چلتے چلتے سوات، دیر اور تمرگرہ، دوسری طرف پہ یہ نوشیرہ، بنو، لکی مروت اور ڈی آئی خان تک یہ جاتا ہے۔ تو یہ آدھا جو کے پی کے ہے، یہ پارٹ ساؤدرن پارٹ یہ پشتو اسپیکنگ ایریا کہلاتا ہے۔ دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہمارا ہندکو اسپیکنگ ہزارہ، یہ ڈویژن شروع ہوتا ہے حسن ابدال سے اور ہری پور، ایبٹ آباد، مانسیرہ اور آگے پھر بالا کوٹ اور کاغان نران اور ایون چائنا بارڈر تک ہوتا ہے۔ تو یہ آدھا جو کے پی کے ناردرن سائڈ ہے یہ ہند کو اسپیکنگ ایریا کہلاتا ہے۔ تو یہ پورا کے پی کے ویسے تو بہت خوبصورت ہے اور ہم ہر علاقے کا آپ کو بتائیں گے، لیکن آج جس شہر کی انفارمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ پاکستان کا بہت ہی ون آف دا بیوٹیفل سٹی اینڈ دیٹ از ایبٹ آباد۔ جی ایبٹ آباد، بے شک بھائی آپ ذرا ایبٹ آباد کے بارے میں روشنی ڈالیں ذرا۔ جی ضرور، میں بتاؤں گا کہ ایبٹ آباد کے پی کے کا وہ شہر ہے جس کی کے پی کے اندر بہت زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ لٹریسی لیول ڈاکٹر صاحب وہاں پہ نیئر ٹو 100% یا 100% بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ماشاء اللہ، لٹریسی لیول وہاں پہ بہت ہائی ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سروسز کے لحاظ سے ایبٹ آباد کی کے پی کے اندر بہت ہی زیادہ امپورٹنس ہے، کیونکہ ایشیا کا سب سے بڑا ہاسپٹل جس کو ایوب ٹیچنگ کمپلیکس بھی کہتے ہیں وہ ایبٹ آباد کے اندر موجود ہے، جو اتنا بڑا ہے کہ اگر آپ اس میں گھومنا چاہیں تو آپ کو 2-3 دن کم ہے آپ کو، اگر آپ پورا اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں اس کے علاوہ جو ہے نا وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی بھی ہے، اس کی بہت بڑی امپورٹنس ہے۔ ملٹری اکیڈمی ہے جہاں سے ہمارے جو فیوچر لیڈرز جو ہے نا وہاں سے تیار ہوتے ہیں اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وی آر پراؤڈ آف آر آرمی، وی آر پراؤڈ آف دیٹ ملٹری اکیڈمی، جس میں نہ صرف پاکستان کے جو فوجی جوان یا لیڈرشپ ہے وہ وہاں سے فیوچر کے جو لیڈرز ہیں وہ تیار ہوتے ہیں، بلکہ دوسرے ملکوں سے بھی کیڈٹس آتے ہیں اور وہ ان کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایبٹ آباد میں جو ہے نا وہ ایبٹ آباد پبلک اسکول بہت بڑی امپورٹنس رکھتا ہے۔ ایبٹونین کہتے ہیں، اے پی ایس، ایبٹ آباد پبلک اسکول اے پی ایس جو ہے یہ پورے پاکستان میں بورڈنگ اسکولز میں بہت پرانا اور بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا وہ بورڈنگ اسکول کہلاتا ہے۔ یہاں سے پڑھ کے لوگ بہت جو ہے نا وہ فیوچر میں اپنے نام بنائے ہیں۔ تو ایبٹ آباد ون آف دی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو ون آف دی امپورٹنٹ سٹی آف کے پی کے اور اینڈ آف پاکستان۔ تو وہاں پہ وقار بھائی آپ ذرا اپنے دوستوں کو بتائیں۔ ایبٹ آباد کے جیسے لاہور کو کالجز کا شہر کہا جاتا ہے، تو اسی لحاظ سے ایبٹ آباد کو اسکولوں کا شہر لگتا ہے۔ ہاں جی بالکل، کیونکہ وہاں پہ لٹریسی لیول، میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ لٹریسی لیول بہت ہائی ہے۔
اور وہاں کی سروسز، اور میرا خیال ہے لاہور سے بھی اگر ہم دیکھیں تو 10 سال وہاں پہ جائیں نا تو 10 سال ایڈوانس چل رہا ہے، ایڈوانس چل رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں دو ایسے شہر ہیں جن کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ آلموسٹ 100% ہے۔ ایک تو وقار بھائی نے اس طرح بتایا ایبٹ آباد کے حوالے سے، اور دوسرا وہاں کینٹ ہے، وہاں کینٹ بھی آلموسٹ 100% لٹریسی ریٹ کے ساتھ ہے۔ تو یہ ایبٹ آباد میں آپ دوستوں کو بتائیں ذرا کہ ایبٹ آباد میں خوبصورت اور مقامات اور کون کون سے ہیں جن کو جو ہمارے دوست اپنے نیکسٹ اپ کمنگ جو وزٹ ہے اس میں ٹریول میں وہ ان شہروں کو ضرور دیکھیں۔ جی، ایبٹ آباد کی خوبصورتی کے حوالے سے ہم ایک چھوٹا سا کلپ ایڈ کریں گے جس کا آپ ملاحظہ کیجئے اور آپ خود اندازہ لگائیے کہ ایبٹ آباد ایک ایسا شہر ہے کہ جس کو اللہ پاک نے بہت سے قدرتی حسن کے زیور سے آراستہ کیا ہے۔ جی پلیز آپ ذرا ملاحظہ۔ ایبٹ آباد کے مشہور مقامات میں قدیم اور تاریخی الیاسی مسجد، شملہ پہاڑی، ہرنوئی، نتھیا گلی، سجی کوٹ واٹر فال، مکشپوری ٹاپ جس کو قدرتی حسن سے اللہ پاک نے مالا مال کیا ہے، اور ٹھنڈیانی شامل ہے۔ تو دوستو آپ نے جو ہے نا ایبٹ آباد کا کہ خوبصورت مقامات کا ایک کلپ آپ نے ملاحظہ کیا، ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کہ ایبٹ آباد کتنا خوبصورت ہے۔ یہ چند مقامات ہیں، ابھی اس کے علاوہ جب آپ خود جائیں گے وہاں پہ آپ فیل کریں گے کہ وہاں پہ جو ایٹماسفیئر ہے، وہاں پہ جو فضا ہے وہ کتنی خوبصورت ہے۔ انہوں نے اس کلپ میں جو ذکر کیا ہے نتھیا گلی کا، نتھیا گلی پاکستان کا ایک ون آف دا بیوٹیفل سٹی، ون آف دا بیوٹیفل ایریا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے اور سب سے زیادہ برف باری بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ سر ٹھنڈیانی، جس کا آپ ٹھنڈیانی کا ایک نام ہی ایسا ہے کہ آپ جون جولائی میں بھی اس کا ذکر کریں گے تو آپ کو ٹھنڈ لگتی ہے، تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے ہی اس کا نام جو ہے ٹھنڈیانی پڑا۔ مکشپوری ٹاپ ہے سر، کیا بات! مکشپوری ٹاپ تو میں کہتا ہوں کہ اس کی ایک عجیب رومانیت ہے، میچ لیس ہے وہ، اس جیسی سرزمین شاید ہی کہیں پہ اللہ پاک نے بنائی ہو۔ بالکل ایسا ہی۔ تو ایبٹ آباد ٹوٹل ہی بہت خوبصورت ہے، اور آپ اگر اس کو دیکھیں نا تو جو آبادی ہے وہ بالکل نیچے جو ویلی کے اندر، جس کو کہتے ہیں ویلی کے اندر آبادی ہے، تو چاروں طرف سے یہ وی شیپ کی پہاڑوں کے اندر یہ گھرا ہوا شہر ہے۔ اور اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے وہاں پہ جانا کیسے ہے۔ اگر آپ جانا چاہیں تو بہت سارے طریقے ہیں جن سے آپ ایبٹ آباد جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ، اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے پھر تو آپ کا مسئلہ ہی مسئلہ کوئی نہیں، موٹر وے ہے، موٹر وے آپ یہاں سے سیدھا M2 موٹر وے، لاہور پشاور موٹر وے کا استعمال کریں، اور اسلام آباد ٹول پلازا سے 15 منٹ کی دوری پہ آگے 15 منٹ آپ نے گاڑی چلانی ہے، تو 15 منٹ بعد آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ایک انٹرچینج مڑے گا جو کہ آپ کو سی پیک موٹر وے سے ٹچ کرتا ہے، جو حسن عبدال کی طرف لکھا ہوگا۔ جی حسن عبدال کی طرف آپ نے ٹرن کرنا ہے، جی حسن عبدال کی طرف ٹرن کریں گے لیفٹ پہ تو آگے سی پیک کو وہ جوائن کرے گا، اور سی پیک پہ آدھا گھنٹہ نارمل سپیڈ پہ آدھا گھنٹہ کی آپ مسافت کے بعد آپ کی لیفٹ سائڈ پہ ایک اور ایگزٹ آئے گا ایبٹ آباد کا، وہاں سے آپ سیدھا ایبٹ آباد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو وہ طریقہ ہے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی ہے۔ اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس 3 اور طریقے ہیں جن سے آپ ایبٹ آباد جا سکتے ہیں۔ وقار بھائی وہ کون سے ہیں بتائیں ہمارے؟ بتا رہا ہوں، تاوت دینا کر سو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ جی بالکل بتائیں۔ اچھا، تو ٹرین کے ذریعے آپ وہاں تک جا سکتے ہیں۔ ٹرین آپ کو لاہور اسٹیشن سے لے کر جائے گی، لاہور سے یا کراچی سے جہاں پہ سے بھی آپ جانا چاہیں، آپ کو حویلیاں تک لے کر جائے گی۔ حویلیاں سے آگے آپ کو لوکل وین ملے گی جو کہ ایبٹ آباد تک آپ کو لے کر جائے گی۔ یہ آپ کا لو بجٹ ٹریول ہوگا اگر آپ ٹرین سے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دوسرا لو بجٹ ٹریول آپ کا ہوگا، آپ لاری اڈا سے کوئی بھی لوکل بس جس طرح فیصل گجر یا عثمان گجر چلتی ہے وہاں تک، تو آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا لو بجٹ ٹریول ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ لگژریز میں جانا چاہیں، لگژری گاڑی میں جانا چاہیں تو نیازی ایکسپریس یا فیصل موور یا ڈائیوو ایکسپریس، یہ تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہیں، اتنی زیادہ نہیں ہوتی، کمفرٹیبل ہوتی ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ سڑکیں اچھی بن گئی ہیں، اور میں کہتا ہوں سی پیک موٹر وے نے ہمارے جو KPK والے جو ان کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دی ہیں۔ اب وہاں تک ایکسیس کرنا بہت ایزی ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ٹائم نکالنا ہے، اور ضرور وہاں پہ جائیں، آپ خود بھی جائیں، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، اور پاکستان کی خوبصورتی کو ایکسپلور کریں۔ کیا بات ہے۔ وہ وقار بھائی آپ یہ بھی بتائیں نا کہ وہاں پہ ایبٹ آباد کے کھانے کون کون سے مشہور ہیں؟ سر کھانے تو کباب وغیرہ، کباب تو میں کہتا ہوں ایبٹ آباد ختم ہے۔ ایبٹ آباد کے ساتھ ہی 10 سے 15 منٹ کی دوری پر کلندر آباد کا علاقہ آتا ہے، جہاں جس کی مشہور ہونے کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔
ایک تو کباب ہے, ایک کباب, دوسرا کرسچن ہاسپٹل. اچھا ہاسپٹل ہے, یس. اور یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ بالکل آمنے سامنے ہیں. اچھا. مطلب کرسچن ہاسپٹل کے بالکل سامنے آپ کو کباب مشہور کباب کی دکانیں ملیں گی. میں کسی ایک کا ذکر اسپیسیفکلی نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے چونکہ ایک دفعہ ایک بندے سے جب میں نے کھایا تھا تو میں پھر باؤنڈ ہو گیا تھا کہ میں بار بار اسے کھاؤں. لیکن یہ ہے کہ وہ شرط نہیں ہے کہ صرف اسی کا کباب اچھا ہے, پوری مارکیٹ میں سب کا کباب لاجواب اور بے مثال ہے ماشاءاللہ. تو سر جو کرسچن ہاسپٹل ہے اس کے بالکل سامنے ایسے ایک اوپر روڈ جا رہی ہے پہاڑ کی طرف, اوپر کی طرف. تو لیفٹ سائڈ پہ نا ایک کھنڈر سی عمارت, اور ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ پرانی علیل سی عمارت. تو وہاں سے نا دھواں بہت زیادہ نکل رہا ہے. تو میں جب وہاں پہ گیا کباب کھانے تو مجھے کزن نے بتایا کہ یہاں کا کباب بہت زیادہ مشہور ہے. اچھا. تو میں نے کہا یار یہ دھواں نکل رہا ہے, جگہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی. کہتا نہیں, آپ ایک دفعہ کباب جب ٹیسٹ کرو گے نا آپ ساری چیزیں بھول جاؤ گے. اور دوستوں میں آپ کو قسمیہ کہہ رہا ہوں کہ واقعی ایسا ہی ہوا کہ جب ہم بیٹھے وہاں پہ اور کباب ہم نے ٹیسٹ کیا تو مجھے لگا یار یہ اس جیسا ٹیسٹ جو ہے نا, لوکیشن پہ نہ جائیں, لازوال ٹیسٹ. اور قدرے ہے بھی سستا سر, کم خرچ بالا نشین, کم خرچ بالا نشین, بڑی اچھی آپ نے مثال دی. تو کلندر آباد کا کباب بہت زیادہ مشہور ہے, جو کہ کلندر آباد بھی ایبٹ آباد کا ہی حصہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہاں کی شنواری تو پورے کے میں مشہور ہے. تو وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ کامن ہیں, لیکن اس کی یونیکنیس کباب کی جو ہے نا, یہ میرے لحاظ سے اگر اپنی بات کروں تو سب سے زیادہ ٹیسٹی کباب کلندر آباد کا. کیا بات ہے وقار بھائی, میرے منہ میں بھی پانی آ رہا ہے. مجھے یہاں پہ آپ دریا نہ بہا دینا, یہ نہ ہو کہ اگلی ویڈیو ہم ان کے دریا پہ بنائیں. بھوک فیل ہو رہی ہے, آپ نے اتنا انٹرسٹ کریٹ کر دیا ہے اور کباب کا اتنا نام اور اتنا لذیذ اور لازوال کہ میرا تو اب یہ دل کرے گا کہ آج ہی ہم جا کے کباب کھائیں. یہ ویڈیو کے بعد جا کے میں وقار بھائی سے زیادہ جا کے کباب کھاتا ہوں. لیاسی مسجد جس کی قدیم اور تاریخی اہمیت کی حامل ہے, لیاسی مسجد جس کے آپ بتا رہے پانی جو اس کے بنیادوں میں اس کی جو ہے نا صحن سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں اور وہ صدیوں سے پھوٹ رہے ہیں. آج بھی وہ صاف شفاف پیور واٹر وہاں سے, منرل واٹر سے زیادہ صاف پانی وہاں سے نکلتا ہے. میٹھے چشمے جس طرح ہوتے ہیں, پکوڑے اور وہاں کے پکوڑے الیاسی مسجد جائیں تو وہاں اس کے سامنے سے پکوڑے ضرور کھائیے گا. جی ضرور, گرما گرم پکوڑے. تو امید کرتا ہوں آپ کو اس سٹی کے انفارمیشن سن کر لطف آیا ہوگا اور آپ ضرور جائیں گے انشاءاللہ ایبٹ آباد, خود بھی جائیں گے, اپنی فیملی کو بھی لے کر جائیں گے. تو اسی کے ساتھ آج کا میرا خیال ہے ہم بالکل آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ادھار رہا کہ ہم خود بھی آپ نے ایبٹ آباد لے کے جائیں گے اور وہاں جا کے ہم دوستوں کو لائیو دکھائیں گے کہ الیاسی مسجد, مکشپوری ٹاپ, یہ ہم جو ہے نا وہ لائیو دکھائیں گے. اور مجھے آپ نے وہاں پہ وہ کباب والا ضرور انشاءاللہ ضرور لائیو سارا کچھ دکھائیں گے ہم آپ کو. اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ, رب رکھا.